فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ ولا شبیہ له فی عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے، کسا ہے چادر، ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے، اور راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، اور حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، اور بن جاتا ہے عباس بھی تو تیری دعا سے، اور زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے، جس جس سے تو خوش ہے ہم خوش ہیں اسی سے، جس جس سے تو خوش ہے ہم خوش ہیں اسی سے، اور جس جس سے تو ناراض ہے لعنت ہو اسی پہ۔ پاک بی بی کے ہر قاتل پہ لعنت۔ بے شمار حضرت گرامی ایام فاطمیہ کی الحمدللہ ایک تو یہ کہ بہترین مجالس کا انعقاد بانیان مجالس کی طرف سے کیا گیا، اور اس سال میرا عنوان الحمدللہ آپ بڑی محبتوں سے مجھے جو ہے وہ 30 سال برداشت کر رہے ہیں، اور میں نے بانیان مجلس سے ایک اشارتاً کہا تھا کہ بس اب یہ 1 سال بہت ہے۔ اس سال میں نے جو موضوع چنا ہے وہ ہے آیات فاطمہ، یعنی وہ کون کون سی آیتیں ہیں جو بی بی سیدہ کی شان میں قرآن میں اتری ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم ان 5 دنوں میں محدود گفتگو کر پائیں گے، جتنی آیتوں کو ہم کور کر سکے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ کچھ تو وہ ہوں گی جو مشہور ہوں گی اور آپ کی سنی ہوئی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور غیر مشہور آیتوں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا جو بی بی سیدہ سے متعلق ہیں، لیکن ممبروں پہ عموماً کم پڑھی جاتی ہیں، لیکن ذکر سیدہ کے صدقے میں بیان کی جائے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان پر باقاعدہ سے گفتگو کروں، آج کچھ مختصر گفتگو رہے گی، بارش شدید ہوئی ہے، اور یہ کہ آپ بھی کافی وقت سے انتظار کر رہے تھے، تو انشاءاللہ کل ایک مفصل گفتگو ہوگی۔ آج میں تمہیداً اس سے پہلے کہ اپنے عنوان پر آؤں، ایک روایت آپ کو تبرک کے طور پر سنانا چاہتا ہوں۔ میری پسندیدہ روایت بھی ہے، پسندیدہ روایات میں سے ایک روایت ہے، اور انشاءاللہ یہ روایت اہل سنت کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ مناقب خوارزمی کی روایت ہے اور فرائض السمتین کی روایت ہے، دونوں اہل سنت کے حوالے ہیں ہمارے پاس، اور روایت بڑی کمال ہے۔ جناب سلمان فارسی سے روایت ہے، اور روایت رسول خدا کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے، یلفع فی مئۃ من المواد، من احب ابنتی فاطمہ، میں نے الفاظ آگے کے روایت کے پہلے پڑھ دیے، من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی،
جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دیکھیے انشاءاللہ ہر مسلمان جو محمد اور محمد سے محبت کرے گا جنت میں جائے گا, ٹھیک ہے, ان کے دشمنوں سے محبت کرے گا جنت میں جائے گا. لیکن جنت میں رسول اللہ کے درجے پر ہونا, بھائی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ, اب میں کراچی کی مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پہنچے کچھ لوگ نہ پہنچے, کراچی لاہور میں اسلام آباد کی مثال دے رہا ہوں کہ لاہور میں داخل ہو جانا, اسلام آباد میں داخل ہو جانا, کراچی میں داخل ہو جانا, یہ ہے ایک کہ آپ وہاں گھر لے لیں, یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کمال ہو. لیکن اس میں بھی کچھ اچھے علاقے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں بھی آپ ڈیفینس میں آپ گھر لے لیں. تو ڈیفینس کا گھر ایک قیمت رکھتا ہے, ایک مالیت رکھتا ہے. سب نے ہی سنا ہوا ہے, اگر دیکھا نہ ہو تو سنا تو ہوگا ہی کہ ڈیفینس کا گھر اپنی مالیت رکھتا ہے, کروڑوں کے معاملے ہیں وہاں پر. تو جنت میں داخل ہونا یہ اپنی حیثیت رکھتا ہے, لیکن رسول اللہ کے درجے میں ہونا ہے. فرمایا من احب ابنتی فاطمہ, جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا نا فہو جنت معی, جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سمجھ رہے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا, اس کا مطلب جو حقیقی محبت کرے گا نا وہ دشمنوں سے بے ضابطہ ہوگا. بھائی جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوگا, اس کا مطلب یہ کہ دشمنوں سے بے ضابطہ ہوگا. من احب ابنتی فاطمہ فہو فی جنت معی, جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ومن ابغضھا, اور جو میری بیٹی کو غضب نہ کرے گا فہو فی النار, وہ جہنم میں ہوگا. پھر فرمایا حب فاطمہ, یا سلمان سیدہ کی محبت, آپ کے دل میں محبت ہے الحمدللہ, میرے دل میں محبت ہے الحمدللہ, جس کے دل میں محبت ہے جہاں تک بات جاری ہے. حب فاطمہ سیدہ کی محبت. دیکھیے حسین بن علی کی محبت وہ ایک الگ فائدہ دے گی, علی بن ابی طالب کی محبت الگ فائدہ دے گی, بی بی سیدہ کی محبت کیا فائدہ دے گی, وہ فائدہ رسول اللہ بتا رہے. حب فاطمہ ينفع فی مئۃ من المواطن, سیدہ کی محبت 100 مقامات پر کام آتی ہے. بی بی کی محبت, میری بیٹی کی محبت 100 مقامات پر کام آئے گی. ایسر ذالک القبر والموت والمحشر والمحاسبہ والصراط. فرمایا آسان مرحلے یہ ہے, موت کے وقت فاطمہ کی محبت کام آئے گی, قبر میں اترو سیدہ کی محبت کام آئے گی, محشر میں جاؤ گے فاطمہ کی محبت کام آئے گی, جب حساب کتاب ہوگا سیدہ کی محبت کام آئے گی, صراط ہوگا سیدہ کی محبت کام آئے گی. یا رسول اللہ آپ کے نزدیک یہ آسان ہے, ہمارے نزدیک تو یہ مشکل ہے. تو اس کا مطلب رسول نے 2 باتیں بتائی, ایک تو یہ کہ آسان مرحلے یہ, مشکل مرحلے بہت ہیں, ایک بات تو رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں. دوسری بات, آسان مرحلے میں تو کام آئے گی ہی آئے گی, مشکل مرحلے رسول نے بتائے نہیں. فرمایا 100 مقامات پر کام آئے گی. آسان مرحلے یہ 5 گنوا رہا ہوں, 7 گنوا رہا ہوں, ان 5-7 مقامات پر کام آئے گی. بہت مشکل مرحلے اور پیش آئیں گے, وہاں کس طرح کام آئے گی. سمجھ رہے اس روایت کو درک کرے, ایک سلوات پڑھ لیں محمد و محمد. سیدہ کی محبت کام آئے گی. اب آ جائیے, میں اپنے عنوان پر آ جاؤں اور آپ کی شاداب سماعتوں کی پہ تکیہ کرتے ہوئے اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کے حوالے وہ سورہ کر دوں جو سنا ہوا ہے اور بارہا سنا ہوا ہے. قرآن کا 108واں سورہ, مشہور معروف سب سے سوال سورہ اور سب سے کمال کا سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر, حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. میں نے لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا, با محاورہ ترجمہ کیا جو کہا جاتا ہے. انا ہم نے, بے شک ہم نے, اعطینا کا عطا کیا آپ کو, الکوثر خیر کثیر, کوثر یعنی خیر کثیر. فصل لربک وانحر, اپنے رب کی نماز پڑھیے, قربانی دیجیے. انا شانئک هو الابتر, بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. 3
آیتوں کا یہ سورہ مکمل ہے۔ اب وہ کیا ہے کوثر جو اللہ نے عطا کیا ہے؟ کوئی چیز ہے جو عطا کی ہے اور وہ ہے خیر کثیر۔ سابقہ سال میں نے اس کے اوپر بات کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بات نہیں کی ہے، لیکن آج ایک دوسرے اینگل سے، یعنی اس سال ایک دوسرے اینگل سے میں آپ کی سماعتوں کو پھر زحمت دے رہا ہوں، کیونکہ اس اینگل سے اور اس نقطے پر گفتگو نہیں ہوئی۔ دیکھیے عزیزان گرامی، انبیاء کو پروردگار نے بڑی نعمتیں دی، یہ رسول کو نعمت دی خیر کثیر، نہیں معلوم کیا دیا، لیکن کوئی خیر ہے جو خیر کثیر ہے اور عطا کیا ہے۔ انبیاء کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی۔ حضرت آدم کو چنا، صفی اللہ، آپ جانتے بادشاہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث حسین آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے چنے ہوئے تھے۔ کیسے چنے ہوئے تھے؟ انشاءاللہ میں آپ کو پھر کبھی زحمت دوں گا تو سمجھاؤں گا کہ آدم کو اسماء گرامی اللہ نے دیے تھے، اور اسماء گرامی کی وجہ سے یعنی اسماء اعظم کی وجہ سے وہ چنے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے آدم کو چنا تھا، تمام انبیاء پر دی ختمی مرتبت کو نکال دیجئے، رسول گرامی کو ہٹا دیجئے، لیکن باقی انبیاء پر چنا تھا حضرت آدم کو، اس لیے کہ ان کو چنا تاکہ ان سے نسل نبوت چلائی جائے، اس لیے ان کو چنا۔ تو آدم کو چنا، لیکن یہ نہیں کہا آدم ہم نے چنا تو یہ ہمارا چننا نا یہ عطا ہے، یہ نہیں کہا آدم ہم نے آپ کو چنا یہ ہماری عطا ہے۔ حضرت نوح کو کشتی نجات دی، نوح کی کشتی نجات مشہور ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو اس میں قدم رکھے گا نجات پائے گا، جو اس سے منہ پھیرے گا ہلاک ہو جائے گا۔ کشتی نوح میں جو سوار ہوتا تھا وہ بچ گیا، جو منہ پھیر گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کشتی نوح بنائی حضرت نوح نے، 2500 سال اس کی تبلیغ کرتے رہے، عمر پائی، 80 افراد مسلمان ہوئے، نوح کی کشتی نجات تھی۔ پوری دنیا میں طوفان آیا، لیکن پروردگار نے یہ نہیں کہا نوح کشتی نجات دی یہ ہماری عطا ہے، عطا نہیں ہے۔ اچھا، حضرت داؤد کو لوہے کو نرم کرنے کی صلاحیت دی، لوہے کو پکڑتے تھے، نرم کرتے تھے، ضلع بناتے تھے، برتن بناتے تھے، چیر پھاڑ کر کے ایسے لوہے کو موم کر دیتے تھے جیسے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ حضرت داؤد کا معجزہ تھا جو وہ ثابت کرتے تھے کہ دیکھو میں نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو میں نبی ہوں۔ داؤد کیا کیسے نبی ہو تم؟ کیا ثبوت ہے کہ تم نبی ہو؟ لوہے کو تھاما، موم کر دیا، یوں موڑ دیا، ایسے موڑ دیا جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بنانا چاہتے ہو؟ کیا چیز چاہتے ہو؟ وہ چیز یوں بنا دیتا ہوں، تم نہیں کر سکتے، میرے ہاتھ میں یہ طاقت ہے۔ داؤد ہم نے یہ جو چیز تمہیں طاقت دی ہے نا، یہ معجزہ دیا ہے، یہ معجزہ تو ہے، تمہاری نبوت اور دلالت تو ہے، مگر عطا نہیں ہے ہماری۔ موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے، توریت اللہ نے عطا کی تھی، جا کر کلام کیا کرتے تھے، مگر پروردگار نے پورا تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں ذکر کیا اس بات کو کہ کیسے حضرت موسیٰ گئے اس وادی طور میں، اس وادی مقدس میں، جب گئے پروردگار نے کلام کیا، پوچھا یا موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ھذا ہی عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب ہوا، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے ٹیک لیتا ہوں، بڑے جانور ہانکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو عصا دیا تھا، اللہ نے عصا دیا تھا، ایسا عصا تھا پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، پتھر میں مارتے تھے فانفجرت منہ 12 اس سے 12 چشمے پھوٹتے تھے، اور اسی کے ذریعے سے تمام بستی والوں کو فرعون سے نجات دی نہ۔ اور پھر ایک اور معجزہ حضرت موسیٰ کو دیا تھا، ید بیضاء کا معجزہ دیا تھا، ہاتھ بغل میں ڈالا کرتے تھے، جب نکالتے تھے تو ایسی روشنی نکلا کرتی تھی کہ آنکھیں چل دیا جاتی تھی۔ موسیٰ تمہاری نبوت پر دلیل کیا ہے؟ موسیٰ کہتے تھے تمہارے ہاتھ سے ایسی روشنی نکلتی ہے کہ جیسے ہاتھ پہ سورج رکھا ہو، نہیں، میرے ہاتھ سے ایسی روشنی نکلتی ہے کہ جیسے ہاتھ پہ سورج رکھا ہو، میرے عصا کی یہ طاقت ہے
کہ اجزا ہو کے فرعون کی رسیوں کو کھا جائے گا، اجزا اپنی جگہ پر رہے گا۔ میرے عصا کی یہ طاقت ہے کہ نیل کے دریا کو چیر دے گا، تم کو نجات دے گا۔ موسیٰ مگر یہ عصا عطا نہیں ہے، مگر یہ ہاتھ عطا نہیں ہے۔ موسیٰ توریت مگر یہ عطا نہیں ہے۔ کلیم اللہ ہو جاؤ مگر عطا نہیں ہے۔ زبور داؤد کو دے دی مگر عطا نہیں ہے۔ ناقہ صالح آ گیا، لوگوں نے ذبح کر دیا، عذاب ادھر گیا مگر عطا نہیں ہے۔ تو انبیاء کو بڑے بڑے میں گناتا رہوں گا، آل یحییٰ کو، بوڑھا زکریا کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، ایسا باکمال بیٹا دیا۔ اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں ایک غلام کی، اس کا غلام نے بیٹا، ایک لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں اسمہ یحییٰ۔ ایک مرتبہ زکریا کہنے لگے ارے میرا تو بڑھاپا آ گیا، بیوی مان چھوڑ گئی، کیسے دے گا؟ پروردگار کہنے لگا ھذا عطاہ، یہ عطا ہے، پروردگار جس کو چاہتا ہے دے سکتا ہے، لیکن یہ ایسی عطا نہیں ہے کہ پروردگار کہے کہ عطا خیر کثیر ہے تو عطا ہو نہیں سکتی ہے، تو عطا خیر کثیر نہیں ہو سکتی۔ تو داؤد کو دے دیا لوہے کو نرم کرنا، آدم کو چن دیا، ناقہ صالح عطا نہیں بنا، توریت عطا نہیں بنی، انجیل عطا نہیں بنی، یحییٰ عطا نہیں بنے، زکریا کے اوپر نعمت عطا نہیں بنی، مریم کے اوپر بے وقت کا کام آتا تھا، بے محل کے موسم، بے محل اور بے موقع کے پھل آتے تھے مگر عطا نہیں بنے۔ تو یہ ساری نعمتوں کو ایک طرف کر دیجئے اور کوئی ایک نعمت ہے جو رسول پر اترتی ہے اور پروردگار کہتا ہے حبیب ہم جو دے رہے ہیں یہ عطا بھی ہے، خیر کثیر بھی ہے۔ نعمت سمجھنی ہو نا تو اب میں آپ کو روایت کی طرف لے جاؤں گا، جیسے ہی سیدہ داخل ہوتی تھی۔ اچھا اب روایت سے پہلے آیت کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یہ کون سی عطا ہے جو خیر کثیر بھی ہے اور عطا بھی ہے اور انبیاء کے معجزات سے بڑی عطا ہے؟ بھئی انبیاء کے معجزات سے بڑی ہے نا، تبھی تو پروردگار عطا کہہ رہا ہے۔ داؤد کے معجزے سے، یحییٰ کے معجزے سے، زکریا کے معجزے سے، موسیٰ کے معجزے سے، حتیٰ کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اس سے بڑی عطا ہے۔ یہ کون سی عطا ہے؟ تو آئیے تیسری آیت پر، اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ آیت بتا رہی ہے حبیب جو عطا ہے نا، اگر کوئی کہہ دے نہر کوثر، حوض کوثر، جنت کی نہر، حوض دیا، ارے یہ حوض یہ مقابلہ نہیں کر سکتی خیر کثیر کا، یہ نہر مقابلہ نہیں کر سکتی خیر کثیر کا۔ کوئی ایسی نعمت ہونی چاہیے جو قیامت تک چلے۔ کیوں دلیل دیتا ہوں؟ دیکھیے آدم کا صفی اللہ ہونا اپنے زمانے میں تھا، چل گئی نبوت کا سلسلہ، ختم ہو گیا نبوت کا سلسلہ۔ داؤد کا لوہے کو نرم کرنا اپنے زمانے میں تھا، کرتے تھے، اب ختم ہو گیا۔ کشتی تھی، سوار اب نہیں ہو سکتا، کوئی ہونا چاہے تو بھی سوار نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، کرتے تھے بات، لیکن اب بات کہاں کریں گے کیونکہ وہ معجزہ نافذ ہو گیا۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، زمانے میں کیا کرتے تھے، زمانہ عیسیٰ ختم ہو گیا، لیکن اب یہ معجزہ چونکہ آتا ہے تو قیامت تک چلنا چاہیے۔ اور یہ اولاد سے متعلق معجزہ ہے، اس نے کہ شانیہ کا ہوا اب تک کہا دشمن بے اولاد رہے گا۔ تو چاہیے دنیا کے کسی کونے میں اور پوچھئے تم ابو سفیان کی اولاد سے ہو تو کوئی نہیں کہے گا ہاں ابو سفیان کی اولاد سے ہونا مجھے پسند ہے۔ ہر شخص یہ کہے گا علی کی اولاد سے ہونا پسند ہے، فاطمہ کی اولاد سے ہونا پسند ہے۔ محمد شہزادی کونین بلند صلوات اللہ صلی اللہ۔ اچھا کمال نہیں ہے، مسلمانوں نے ترجمہ کیا
حوض کوثر عطا کیا، نہر کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے قربانی دیجیے، دشمن بے اولاد رہے گا۔ 3 آیتیں بے ربط ہو گئی بھائی، 3 آیتیں بے ربط ہو گئی نا، حوض کوثر دی، نماز پڑھیے قربانی دیجیے، دشمن بے اولاد رہے گا۔ بھائی دشمن کی بے اولادی سے حوض کوثر کا کیا تعلق ہے؟ دشمن کی بے اولادی سے حوض کوثر کا کیا تعلق ہے؟ دشمن کی بے اولادی کا ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ حضور کو کوئی ایسی اولاد دی ہے کہ دشمن اب تلملا جائے گا، اگر اولادیں ہوں گی بھی تو کوئی پسند نہیں کرے گا کہ کہتے ہوئے ہمارا شجرہ فلاں سے ملتا ہے اور فلاں سے ملتا ہے اور فلاں سے ملتا ہے۔ ہر ایک یہی کہے گا ارے ہم فاطمہ والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہے نا؟ کوئی کہتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ اور اگر کہتا ہوا نظر آتا ہے تو بھی جھکا کر کہتا ہوا نظر آتا ہے، بڑا ذلیل۔ یعنی ایک آدھ مجھے ملا تھا، 32 سال ہو گئے مجھے میری عمر کو، ایک بندے نے کہا تھا کہ میرا شجرہ وہاں سے ملتا ہے، تو ہم نے کیا کہا اس کو؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ماشاءاللہ، یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں فاطمہ کی اولاد سے ہوں، کوثر خیر کثیر ہے، قیامت تک جائے گی، خود سیدہ کی ذات میں۔ اب سنیے گا ایک اور نقطے کی طرف جو مجھے اشارہ کرنا ہے، اور میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا۔ بس آخری نقطہ، میں بہت ساری نکات سوچ کر آیا تھا، لیکن ایک نقطہ سن لیجیے منزل مسائل، اور بہت اچھی شاداب سماعتیں آپ کو پروردگار شہزادی کونین اجر دے، آپ کو جنت البقیع کی زیارت نصیب ہو۔ سنیے گا میں جو نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، روایت کا جملہ ہے، جب سیدہ داخل ہوتی تھی قام الیہا، رسول اللہ سیدہ کے احترام میں بلند ہو جایا کرتے تھے، وہ اجلسہ فی مجلس ہی، اور اپنی جگہ پر بی بی فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ نقطہ پیش کرو، آپ اس روایت کو سمجھیے گا۔ اچھا، جس جگہ پر رسول کھڑے ہو جائیں تو کیا آدم بیٹھے رہیں گے؟ اگر وہیں آدم بیٹھے ہوئے ہوں، رسول کے ساتھ حضرت آدم بھی تشریف فرما ہو اور سیدہ آ گئی تو رسول تو احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، کیا آدم بیٹھے رہیں گے؟ تو کیا نوح بیٹھے رہیں گے؟ تو کیا ابراہیم و اسماعیل بیٹھے رہیں گے؟ تو کیا زکریا اور یحییٰ بیٹھے رہیں گے؟ تو کیا داؤد و سلیمان بیٹھے رہیں گے؟ تو رسول اللہ کا کھڑا ہونا بتا رہا ہے کہ تمام انبیاء سیدہ کا احترام کرتے ہیں، اور اگر کوئی نبی ہوگا تو سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھائے گا۔ دوسری بات، رسول کا اپنی مقام پر بٹھانا بتا رہا ہے کہ دیکھو، دین کے معاملے میں اگر کسی کو جگہ رسالت پر بٹھانا ہو تو فاطمہ سے پوچھنا، یا فاطمہ سے پوچھ لینا، یا فاطمہ کے ہمسر سے پوچھ لینا، ہم پلہ سے پوچھ لینا۔ بھئی ہم پلہ ہو نا، ہم وزن ہو۔ اب فاطمہ کا ہم وزن کون ہے؟ خود رسول گرامی نے بتایا کہ ہم وزن سیدہ کا کوئی نہیں ہے۔ لو لم یکن علی لما فاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے سیدہ کو کوئی کف نہ ہوتا۔ یعنی رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء تک کوئی اس برابر نہیں ہے کہ سیدہ کے کف میں ہو۔ کف یعنی برابر ہو، کف یعنی ہم پلہ۔ اسی لیے بس آخری بات کر کے میں منزل مسائل پر آ جاؤں گا۔ اسی لیے سیدہ نے یہ دلیل قائم کی تھی دربار میں جاتے ہوئے، اور میں اس کی پوری ہسٹری بچوں کے لیے واضح کروں گا۔ مجھ سے ایک برادر محترم نے مومن نے کہا تھا کہ اس کو بھی بات کو کھول کے بیان کیجیے گا تاکہ نئی نسل کو پتہ چل سکے کہ کیا واقعہ اور کس طرح سے ہوا۔ انشاءاللہ جتنا بیان کر سکا اشاروں میں آپ کی خدمت میں واضح کروں گا۔ دیکھیے، سیدہ صرف ایک مرتبہ نہیں نکلی ہے اپنے گھر سے، لیکن یہ ایک مرتبہ ایسا تھا جو سیاسی طور پر سب کے سامنے سیدہ مسجد نبوی میں آئی ہے۔ تو اب اگر رسول اکرامی کھڑے ہو جاتے ہیں احترام سیدہ میں، تو کیا مجھ پر واجب نہیں ہے کہ بیوی آئے تو احترام میں کھڑا ہو؟ واجب ہے نا، سب پر واجب ہے۔ تو اب اگر سیدہ کسی بس میں داخل ہوئی ہو اور سامنے والا احترام سیدہ میں بلند نہ ہوا ہو
تو اس پر درود رضی اللہ نہیں ہو سکتا، لعنت ہوا کرے گی۔ پاک بی بی کے قاتلوں پہ لعنت، کو ستانے والوں پہ لعنت، دکھ دینے والوں پہ لعنت۔ احترام سیدہ فقط اتنا ہے کہ جب رسول احترام میں بلند ہو رہے ہیں تو ہر ایک کو احترام میں بلند ہو رہا ہے۔ اور اب اگر کوئی کہتے نہیں باپ بیٹی کا احترام تھا تو انشاءاللہ اس نقطے کو کل واضح کروں گا کہ کیا یہ باپ بیٹی کا احترام تھا یا یہ رسول اللہ کا عمل بے عین ہی قرآن کے مطابق تھا۔ چونکہ ہم آیات فاطمہ کے اوپر گفتگو کریں گے کل، کچھ 3-4 آیتیں میں مزید آپ کی خدمت میں سورہ کوثر پہ جتنی کچھ گفتگو کرنی تھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ بس نگرامی یہ وہ عطا ہے کہ لوگ رسول کو تانا دے رہے ہیں، ابراہیم آپ کے انتقال کر گئے، قاسم کا انتقال ہو گیا، اب کون بچا دین کو آگے بڑھانے والا؟ بیٹی ویسے ہی اچھی نہیں، اور سیدہ سے دین کو آگے بڑھایا گیا، فاطمہ سے دین کو آگے بڑھایا گیا۔ بی بی حق مانگنے اپنا دربار میں نہیں گئی تھی، در حقیقت اس کو واضح کروں گا میں اپنی خدمت میں۔ لیکن جب بی بی سیدہ گئی ہیں دربار میں، جو فدق ان کا زمین پر جو زمین کا ٹکڑا تھا، باغ کہا جاتا ہے لیکن یہ باغ نہیں تھا، میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی، اس حصے کو مانگنے گئی تو سیدہ سے گواہ مانگے گئے۔ سیدہ سے کہا گیا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ بی بی نے پھر بھی گواہ پیش کیے، شہزادی کونین ہو، خاتون جنت ہو، ویسے ہی کوئی دعویٰ کرے تو بندہ ویسے ہی ہاں بول دے، غیرت مند مسلمان ہو، کہ شہزادی زحمت کیوں دی، ہمیں گھر بلا لیتے، شہزادی آپ تشریف لے آئیں، آپ کیوں آئیں؟ مگر سامنے والا اس قدر بے غیرت تھا کہ اس نے کہا کہ گواہ ہیں آپ کے پاس؟ بی بی نے کہا کہ ہاں میرے پاس گواہ ہیں۔ حسین کو پیش کیا تو سامنے والے نے کہا کہ بچوں کی گواہی پوری نہیں ہوا کرتی۔ بی بی نے کہا کہ علی کی گواہی لے لو، کہ شوہر کی گواہی تو ہمیشہ اس کی بیوی کے حق میں ہی ہوا کرتی ہے، لہٰذا یہ بھی قبول نہیں ہے۔ ام ایمن کی گواہی لے لو، کہ یہ تو عورت ہے، عورت کی گواہی عادی ہوا کرتی ہے۔ بی بی نے کہا اچھا لکھا ہوا لے لو مجھ سے، رسول اللہ کی تحریر لے لو، رسول اللہ نے مجھے یہ لکھ کے دیا تھا کہ فاطمہ زندگی میں تم کو میں یہ فدق کا تحفہ دے رہا ہوں، کہا اچھا لائیے تحریر تو دیجیے گا۔ تحریر لی اور قریب تھا کہ اس نے فیصلہ دینا تھا، بعض تاریخ میں لکھا تھا قریب تھا کہ اس نے اس تحریر کی بنیاد پر فیصلہ دینا تھا کہ ایک دوسرے نے اس پہ جھپٹا مارا، تحریر کو پھاڑ دیا، کہنے لگا دیوانے ہو گئے ہو، باغ سے بڑی آمدنی ہوتی ہے، اور اگر ابھی اس کو صدیقہ مان لیا نا تو مسند خلافت بھی جائے گی۔ تحریر سیدہ کی پھاڑی گئی اور سیدہ کو تماچا مارا گیا۔ خدا کی قسم علامہ مجلسی نے ہاں رونے والے اپنے آنکھوں کو آزاد چھوڑے، اپنے قلب کو مسجد نبوی میں لے کر جائیے گا، سوچئے گا وہ خاتون جنت، وہ ام ابیہ فاطمہ، وہ فاطمہ جس کو رسول اللہ جمعہ کرتے تھے، وہ فاطمہ جو رسول کی لاڈلی بیٹی تھی، رسول کی لاڈلی بیٹی۔ ارے یہ سوچ لیجئے نا وقت 18 برس میں کوئی عصا کو تھام لے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں نا ارے 18 برس میں عصا کی کیا ضرورت پڑ گئی، ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ نے لاٹھی کو اٹھا لیا، بس تماچا مارا گیا، جیسے ہی تماچا مارا گیا 18 مرتبہ
سیدہ یہی ہے علامہ مجلسی نے لکھا کہ 18 قدم بارگاہ میں قبول و منظور فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما، اس سال اور ہر سال اور بار بار زیارت ائمہ اطہار نصیب فرما، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما، دین کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ماتم حسین